الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فقد قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ محترم ناظرین و سامعین، آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک فرمان آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اسی پر مختصر سی گفتگو ہوگی۔ حق تعالی شانہ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، طوبى، خوش بختی ہے، لمن، اس شخص کے لیے، وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، جو اپنے نامہ اعمال میں بہت زیادہ استغفار پائے۔ اس حدیث پاک کے مختلف اجزاء پر مختصر گفتگو ہوگی۔ پہلی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے یہ بات ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ آپ کا ارشاد ہے، خوش بختی ہے اس شخص کے لیے جسے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خوش بختی فرمائیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہوئی بات آپ کے ارشاد کے مطابق خوشخبری ہو تو وہ خوشخبری یقینی طور پر ایسی ہوگی جو دنیا میں بھی انسان کے لیے خوشخبری اور آخرت میں بھی انسان کے لیے خوشخبری ہی ہوگی، خوشبختی ہی ہوگی۔ علماء نے اسی پر لکھا ہے، علامہ آلوسی رحمہ اللہ روح المعانی میں لکھتے ہیں، طوبى جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اس فرمان کے مفہوم میں دنیا کی ساری نعمتیں، ساری دولتیں، آخرت کی نعمتیں گویا اللہ پاک نصیب فرما دیتے ہیں ایسے انسان کو جو بعد میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرتا رہے۔ دنیا کی دولتیں، آخرت کی دولتیں۔ کیا ارشاد ہے؟ ایسے شخص کے لیے خوش بختی ہے جو اپنے نامہ اعمال میں کثرت استغفار پائے۔ نامہ اعمال کیا چیز ہے؟ انسان کو حق تعالی شانہ نے دنیا میں مکلف بنا کر بھیجا۔ قرآن کریم کے الفاظ سے یہ بات واضح ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جس کا مفہوم کچھ یوں کہ انسان اپنی زبان سے جو کچھ بھی بولتا ہے، اللہ جل جلالہ نے فرشتے مقرر کر دیے ہیں جو اس کی ہر اچھی بری بات لکھتے ہیں۔ ہر بات جو کچھ بھی یہ بولتا ہے وہ لکھ لی جاتی ہے، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہی انسان جب اللہ جل جلالہ کے دربار میں حاضر ہوگا قیامت کے دن، اور اس کی دنیا میں بولی ہوئی باتیں، دنیا میں کہی ہوئی باتیں، زبان سے ادا کیے ہوئے الفاظ اس کے سامنے آئیں گے، تو یہ بڑی حسرت سے
بڑی پریشانی سے اس بات کا اظہار کرے گا کہ کاش میں فضولیات لغویات اپنی زبان سے نہ نکالا کرتا۔ قرآن پاک نے اس کی بھی عکاسی کی ہے۔ اللہ پاک کے ارشاد میں اس کی وضاحت ہمیں یوں ملتی ہے، انسان کہے گا یا لیتنی یا ویلتنا ما لی ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، ہے ہماری ہلاکت، اس کتاب کو کیا ہو گیا کہ ہماری چھوٹی بڑی کوئی بھی بات چھوڑتی نہیں، ہر چیز کو اس میں شمار کر دیا گیا۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور انسان نے جو کچھ کیا ہوگا اس کتاب میں موجود پائے گا۔ وہی کتاب ہے جس کو صحیفہ نامہ اعمال کہا جاتا ہے۔ اسی نامہ اعمال کے متعلق آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بشارت ہے ایسے انسان کے لیے کہ جس کے نامہ اعمال میں استغفار کی کثرت ہوگی، اس کے لیے خوش بختی ہے۔ استغفار کیا ہے؟ اپنے قصور، اپنی عاجزی، اپنی تقصیرات کا اعتراف اللہ کے سامنے، استغفر اللہ، میں بخشش چاہتا ہوں، معافی مانگتا ہوں اللہ سے۔ کون اللہ؟ لا الہ الا هو الحی القیوم، جو اللہ جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، وہی ہمیشہ رہنے والے زندہ و جاوید ہیں، قائم ہیں ہمیشہ سے۔ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ، اس میں اپنی تقصیرات، اپنے گناہوں کا اعتراف کہ میں اسی سے توبہ کرتا ہوں۔ جو شخص دنیا میں استغفار کی کثرت کرتا ہوا جائے گا، آخرت میں اللہ کے سامنے حاضری کے وقت نامہ اعمال جب اس کے سامنے آئے گا، اس میں استغفار کی کثرت دیکھے گا، تو اس وقت اسے جو فرحت خوشی نصیب ہوگی، اس کی انتہا دنیا میں کوئی انسان بیان نہیں کر سکتا۔ اللہ پاک اسے کیسی خوشیاں نصیب فرمائیں گے، اور دنیا میں بھی سب سے بڑا حوصلہ تسلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان میں موجود ہے کہ خوش بختی ہے ایسے شخص کے لیے۔ لیکن استغفار زبان سے رٹے رٹائے الفاظ بھی ادا کیے جاتے رہیں تو بھی فائدے سے خالی نہیں، لیکن اگر استغفار باقاعدہ ان شرائط کے ساتھ کیا جائے، نیت صاف ہو، اس نیت کے ساتھ استغفار انسان کیا کرے کہ جس گناہ پر اس کو احساس ہو جائے کہ یہ میرا گناہ ہے، غلطی ہے، کوتاہی ہے، تقصیر ہے، اس گناہ سے فوراً الگ ہو جائے۔ دوسرے نمبر پر آئندہ کبھی گناہ نہ کرنے کا عزم کرے کہ میں گناہ نہیں کروں گا۔ لیکن استغفار کے ساتھ ساتھ سب سے اہم چیز دل میں ندامت ہو، شرمندگی ہو کہ اللہ بھول ہو گئی، تیری نافرمانی کر بیٹھا، مجھے معاف فرما دے۔ ہم گناہ کرتے جاتے ہیں، احساس نہیں ہوتا، ندامت نہیں ہوتی، اس لیے کہ ہم نے اپنے آقا، اپنے مالک، اپنے پیدا کرنے والے اللہ کو بھلا دیا ہے۔ اگر یہ استحضار ہو جائے ہم سب کو، اللہ استحضار کی کیفیت نصیب فرما دیں، کوئی بھی عمل کرتے وقت یہ ذہن میں ہو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ پاک کی نظر ہے ہم پر، ہم اللہ سے کسی صورت میں چھپ نہیں سکتے، تو جب یہ استحضار ہوگا تو انسان گناہ کی طرف بڑھے گا نہیں، گناہ کی جرات نہیں کرے گا۔ بہرحال انسان ہے، پھر بھی بھول ہو گئی، گناہ ہو گیا، تو اس وقت
فوراً ذہن میں یہ بات آ جانی چاہیے، اللہ کی الوہیت، اللہ کی رحمت، اللہ جل جلالہ کی ذات کا تصور ذہن میں آ جانا چاہیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ جب اللہ دیکھ رہا ہے، کوئی انسان دوسرے کو گناہ کرتے دیکھے تو وہ اس کے سامنے گناہ کی جرات نہیں کرتا، اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ذہن میں اگر یہ بات رہے کہ اللہ پاک جہاں بھی میں چھپ جاؤں مجھے دیکھ رہے ہیں، دن کے اجالے میں، رات کے اندھیرے میں، زمین کی تہہ میں، جہاں بھی چھپنا چاہوں اللہ دیکھ رہے ہیں، تو حق تعالی شانہ کے بارے میں جب یہ استحضار دل میں ہوگا تو پہلی بات انسان گناہ کی طرف بڑھے گا نہیں۔ اگر خدا نخواستہ پھر بھی بھول ہو گئی تو دل میں ندامت ہوگی، ندامت کے ساتھ استغفار، آئندہ گناہ نہ کرنے کے عزم کے ساتھ استغفار، اور فوری طور پر گناہ سے الگ ہو جانے کے ساتھ استغفار۔ ان معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے انسان جب اللہ کے دربار میں، اللہ کے سامنے شرمسار ہوگا، استغفار کرے گا، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق دنیا کی دولتیں، دنیا کی خوشبختیاں، آخرت کی خوشبختیاں اللہ جل جلالہ اس انسان کو نصیب فرمائیں گے۔ آخرت میں یہ دنیا دار العمل ہے، یہاں پر اللہ کی رحمت کو سامنے رکھتے ہوئے، اللہ کی ذات کا استحضار دماغ میں رکھتے ہوئے جتنا ہم اللہ کے دربار میں، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے رہیں گے، بخشش کی درخواست کرتے رہیں گے، اس درخواست کے ساتھ ساتھ اس کے بدلے میں اللہ جل جلالہ جو کچھ دینے والے ہیں اس انسان کو، جب وہ ملے گا تو ایک ایک لمحہ دنیا میں فضول گزارا ہوا، ایک ایک لمحہ غفلت کا گزارا ہوا، اس وقت انسان اللہ کے سامنے جا کر آخرت میں افسوس اور حسرت کرے گا کہ کاش میں اپنا سارا وقت اللہ کی یاد میں، اللہ کے سامنے بخشش کی طلب میں گزارتا رہتا، تو آج مجھے اللہ کی طرف سے مزید انعامات ملتے اور میں مزید انعامات کا مستحق ٹھہرتا۔ تو یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جس سے میں نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا ہے کہ خوشبختی ہے ایسے انسان کے لیے جو اپنے نامہ اعمال میں استغفار کی کثرت پائے، اللہ سے بخشش طلب کرتے رہنے کی کثرت پائے۔ تو استغفار کے متعلق میں نے عرض کیا کہ سچی نیت سے کہ آئندہ میں گناہ کے قریب نہ جاؤں گا، جب احساس ہو گیا جس گناہ میں مبتلا ہے فوراً اس گناہ کو چھوڑ دیا، اور اس بات کی ندامت اور شرمندگی انسان اللہ کے دربار میں اپنے آپ کو جتنا جھکا کر شرمندہ ہو کر اللہ کے دربار میں حاضر ہوتا ہے، حق تعالی شانہ کو اپنا بندہ اتنا ہی زیادہ محبوب لگتا ہے، اور اللہ جل جلالہ اس کی عاجزی، انکساری، اپنے سامنے التجا دیکھ کر کے اپنی رحمت کی آغوش میں انسان کو لے کر کے ایسا پاک اور صاف کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان سے یہ بات واضح ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ فرشتوں کے لکھے ہوئے معاملات کو اللہ جل جلالہ مٹا دیتے ہیں۔ جو غلطی ہو گئی اللہ کے دربار میں استغفار کی صورت میں انسان پیش ہو گیا تو اللہ جل جلالہ وہ لکھا ہوا ختم فرما دیتے ہیں اور بندے کو پاک اور صاف فرما کر ایسا بنا دیتے ہیں جیسا اس نے گناہ کیا نہیں۔ تو اس ساری گفتگو کے ساتھ ساتھ میں ایک درخواست بھی کروں گا، مختصر حدیث پاک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، بہت مختصر الفاظ ہیں، بڑے ہی مبارک الفاظ ہیں، ان کو بار بار سن کر اگر یاد بھی کر لیا جائے
تو حدیث پاک یاد کرنے کا ثواب الگ رہا، اور حدیث پاک یاد کرنے کی برکت سے اللہ جل جلالہ ہمیں اپنے دربار میں معافی کا خواستگار رہنے کی وجہ سے ہر وقت استغفار کی توفیق نصیب فرما دینے کی وجہ سے ساری خوشبختیاں جو دنیا کی آخرت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق ہمیں نصیب فرمائیں گے۔ حدیث پاک کے الفاظ دوبارہ سے سن لیجئے، طوبی لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا۔ حدیث پاک یاد کرنے کا ثواب الگ رہا، اور اس حدیث پاک میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی ہے اس پر عمل کا ثواب الگ رہا، اور انسان اللہ کے سامنے ہر قسم کی شرمندگی سے محفوظ ہو کر کے اللہ کے سامنے انتہائی اعزاز اور تکریم کے ساتھ اللہ اپنی رحمت سے اپنے بندے کا استقبال فرمائیں گے اور اپنے بندے کو اپنی رحمت میں لے لیں گے، دنیا کی پریشانیوں سے بھی محفوظ فرمائیں گے، اور آخرت کی پریشانیوں سے بھی اللہ پاک اپنے بندے کو محفوظ فرمائیں گے۔ حق تعالی شانہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر دل و جان سے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور کثرت استغفار کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔